وہی جب رک گیا بڑے بے چین بے قرار ہوئے، اتنا پریشان ہوئے کہ ایک دفعہ آپ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے اور چڑھنے کے بعد اپنے آپ کو وہاں سے گرا دینے کی کوشش کی کہ میں یہاں سے گر جاؤں، اپنے آپ کو ہلاک ہو جاؤں۔ لیکن جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے تو حضرت جبرائیل امین کو دیکھ لیتے اور حضرت جبرائیل امین آپ کو دلاسا دیتے کہ ایسا مت کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ 2-3 مرتبہ اس طرح سے بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے رکنے کے عالم میں بڑی ہی غمگینی کے ساتھ چل رہے راستے پر اچانک سے آسمان کی طرف سے آواز آتی ہے، آسمان کی طرف سے ایک آواز آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آواز کی طرف دیکھتے ہیں کہ کہاں سے آواز آ رہی، کون مجھے آواز دے رہا ہے؟ کیا منظر دیکھتے ہیں کہ وہی فرشتہ جو پہلی وحی لے کر کے غار حرا کے اندر آیا تھا، وہ فرشتہ زمین و آسمان کے بیچ ایک کرسی ہے، اسی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، سر آسمان پر اور پیر زمین پر۔ اتنے خوف زدہ اور اتنے بڑے حضرت جبرائیل امین کو حضرت نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ بھی کھڑے نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، زمین و آسمان کے بیچ کرسی ہے، اسی کے اندر بیٹھے ہوئے حضرت جبرائیل امین، سر آسمان میں پیر زمین پر۔ نبی علیہ السلام نے دیکھ کر کے اتنا خوف زدہ ہوئے فوراً اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد پھر یہاں پر بھی وہی جملہ استعمال کیا، زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کپڑے اڑاؤ۔ نبی علیہ السلام کپڑے اوڑھ کر کے سو گئے خوف کے ساتھ۔ بھائی اتنا بڑا آدمی اچانک کوئی دیکھے تو بے ہوش ہو کر کے گر جائے، یہ تو نبی علیہ السلام کی ہمت کہ آپ وہاں سے گھر تک تشریف لے گئے۔ انجام اتنا بڑا کہ آسمان کے اندر اوپر آسمان میں سر اور پیر زمین، وہ بھی کھڑا نہیں بیٹھا ہوا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد کوئی اس کے پیر کے اندر طاقت نہیں رہے گی تو وہ کھڑا رہے گا، فوراً بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جائے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے یہاں پر بھی ایک ہمت دکھایا، مگر خوف تو دل کے اندر تھی۔ آپ علیہ السلام گھر کے اندر جاتے ہیں اور چادر اوڑھ کر کے کمبل اوڑھ کر کے سو جاتے ہیں، اور یہاں پر دوسری وحی نازل ہو رہا۔ دوسری وحی کیا ہے؟ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق 5 آیت، دوسری وحی سورہ مدثر کی پہلی 5 آیت، یہ دوسرا وحی ہے۔ اور کس موقع پر؟ جب نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین کو دیکھا یہ منظر، آپ ڈر کر کے گھر کے اندر گئے، اور جب آپ کپڑا اوڑھ کر کے کمبل اوڑھ کر کے سوئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہی حالت میں نبی علیہ السلام کو پکارا، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، اے کپڑے اوڑھنے والے، قم فانذر، آپ اٹھیے اور اپنے قوم کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور آپ اپنے کپڑے کو پاک رکھیے، والرجز فاہجر، اور گندگی کے تمام کاموں کو آپ چھوڑ دیجیے۔ یہ 5 آیت کریمہ دوسرا وحی ہے۔ پہلا اقرا بسم ربک الذی کے 5 آیت جو غار حرا کے اندر نازل ہوا، اور دوسرا وحی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گھر کے اندر نازل فرمایا، وہ سورہ مدثر کے پہلے 5 آیت۔ اب ایک بات، پہلے وحی کے اندر اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا، دوسرے وحی کے اندر اللہ نے پاک رہنے کا حکم دیا۔ آج یہ دونوں امت مسلمہ سے دور ہیں، دونوں، نہ تو پڑھائی میں ہم آگے اور نہ ہی صفائی ستھرائی میں آگے۔ آپ مسلمانوں کے گلیوں روڈوں وغیرہ کو دیکھ لیجیے، دور تک جائے گی، وہ اللہ کو معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ جس امت مسلمہ کا پہلا اور دوسرا وحی آسمان سے آ رہا ہے، پہلا وحی پڑھ، دور ہو گئے، دوسرا وحی وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں اپنے لباسوں کو پاک رکھیے۔ نمازی سے کہیے کہ بھائی چلو نماز پڑھنے کا، یار تھوڑا ناپاک نہ آیا ہوا نہیں۔ مسلمان کبھی ناپاک ہو سکتا ہے؟ پیشاب کر کے ڈھنگ نہیں ہونے کی اللہ ہو کر پاکی کی حفاظت نہیں کر پا رہے،
दूसरा वही के अंदर अल्लाह ने पाक रहने का हुक्म दिया है। ये हुक्म को हम बजा नहीं ला पाते कि कहीं हम पाक और साफ रह करके अपने बदन को भी पाक रखें, कपड़ों को भी पाक रखें। आप देख लीजिए लिबास वगैरह पकड़े खड़े खड़े पेशाब कर देते हैं, पेंट वगैरह में पेशाब कर देते हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना हुक्म दिया है कि ईमान का एक हिस्सा करार दिया है। फरमाया अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकी ईमान का आधा हिस्सा है। और उलमा ने लिखा है इसलिए कि पाकी के बगैर कोई भी इबादत कबूल नहीं। आप नमाज को ले लीजिए, रोजा को ले लीजिए, कहाँ है पाकी के बगैर? खुदा ना खास्ता जो लोग ये बहाना बनाते हैं कि मेरे साथ नहाए हुए नहीं है, नहा करके आएंगे, खुदा ना खास्ता अगर ऐसी हालत में मौत आ जाए, नापाकी के हालत में मरे, सोचते नहीं मुसलमान। पानी का इस्तेमाल और अपने बदन को, यहाँ तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो फरमान कि कतरा जो आता है पेशाब के छींटों के कतरात, उससे भी बचने की इतनी बड़ी ताकीद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दो कब्र वालों को जो आजाब हो रहा था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इनमें से एक वो आदमी जिसको कब्र के अंदर आजाब दिया जा रहा है इसलिए कि ये पेशाब के छींटों से नहीं बच रहा था। पेशाब की छींटों से ना बचने की वजह से कब्र के अंदर आजाब हो रहा था, और आज हमारे नौजवान पूरे पैंट के अंदर पेशाब कर देते हैं। अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए कि ये तालीमात हमें अपनाना है, इन तालीमात से दूर नहीं होना है। पहला वही हो, दूसरा वही हो, एजुकेशन हो, तालीम के मैदान में हो। हमें सोचना चाहिए आज तालीमी मायार कितना खतरनाक होता हुआ नजर आ रहा है। जानते हैं जिनको जिन और बच्चियों को, हमारी मुस्लिम बच्चियों को आला तालीम हासिल करना हो, बेनकाब जाए, मना हो गया है कॉलेज के अंदर, आप पर्दा करके नहीं आ सकते। कितने ऐसे बच्चियां हैं जिनको शौक होने के बावजूद भी तालीम हासिल नहीं कर पा रही क्योंकि वो नकाब को छोड़ना नहीं चाहती। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दौर के अंदर भी हमारी बच्चियां इसलिए कि किसी भी हालत में अपने पर्दा को छोड़ना नहीं चाहती है, और हमारी कौम है कि पर्दा पड़ी हुई है। अरे आला तालीम के लिए हमारी बच्चियों के लिए स्कूल कॉलेज खोलो ना, आला तालीम के लिए, ताकि वो सुरक्षित होकर के पर्दा में रहते हुए आला तालीम हासिल करे। नहीं, इसकी तरफ ध्यान थोड़े जाएगा, कौम को इसकी तरफ ध्यान ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला सही समझ अता फरमाए।